قرآن مجید کا ایک مختصر جملہ ہے جو کہ حقیقت میں بے چین دلوں کے لیے سکون کا ایک پورا جہاں سمیٹے ہوئے۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ ان ربی لطیف لما یشاء۔ یہ ہمارا نیا سلسلہ ہے قرآن مجید کے ایک حصے کو 3 منٹ میں سمجھنے کا۔ اگر آپ قرآن سمجھنا چاہتے ہیں تو جڑے رہیے، آپ تفسیر قرآن سیکھیں گے۔ یہ الفاظ تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے۔ انہوں نے اس وقت کہے تھے جب زندگی کے تمام نشیب و فراز، کنواں، غلامی، تہمت، قید سب ختم ہو چکے تھے اور وہ تخت مصر پر براجمان تھے۔ جانتے ہو کہ کیا ہے یہ جملہ؟ کہ ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب جو چاہے اس کے لیے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ یہ اعتراف ہے اس عظیم رب کی لطافت کا جو خاموشی سے بندے کے حق میں فیصلے کرتا ہے اور جنہیں بندہ سمجھ تک نہیں پاتا۔ اللہ تعالیٰ کے لطیف ہونے کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ اتنی باریکی اور نفاست سے کام بناتا ہے کہ انسان کو اس وقت احساس تک بھی نہیں ہوتا کہ وہ مصیبت کے تھیلے میں نعمتیں چھپا کر بھیج رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تو بظاہر یہ ظلم تھا، لیکن وہ لطیف رب اسی کنویں کو مصر کے تخت تک پہنچانے کا راستہ بنا رہا تھا۔ بہت دفعہ بڑی بڑی تکلیفیں اس لیے آتی ہیں تاکہ آپ کو کسی بڑی ہلاکت سے بچا لیا جائے یا کسی بلند مقام کے لیے تیار کیا جائے۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم منظر کو دیکھتے ہیں جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پس منظر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کو لطیف تسلیم کر لیتے ہیں تو ہماری شکایتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہمیں سمجھ آتا ہے کہ جس دروازے کو اللہ نے بند کیا وہی دراصل میری حفاظت تھی، جو راستہ مجھ سے چھین لیا گیا وہی میرے لیے کانٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ پتہ ہے ہم غلطی کہاں کرتے ہیں؟ جب حالات ہماری مرضی کے خلاف ہوتے ہیں تو ہم مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا علم محدود ہے اور اس کا علم لطیف ہے، اور آپ کا قرآن آپ کو بتاتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے، اور تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہوتی ہے۔ ہمیں اپنی فکر کی اصلاح اس بنیاد پر کرنی ہوگی کہ کائنات کا نظام میری خواہش پر نہیں، اللہ کی حکمت پر چل رہا ہے، اور وہی فیصلے بہترین ہیں جو اللہ میرے حق میں کریں گے۔ اگر آج آپ کی زندگی میں ایسی الجھنیں ہیں جن کا حل نظر نہیں آتا، یا ایسی دعائیں ہیں جو ابھی تک قبول نہیں ہوئیں، تو یاد رکھیں کہ وہ لطیف ہے۔ وہ آپ کے حق میں وہاں سے راستے نکالے گا جہاں آپ کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ بند کلی کو خاموشی سے پھول بنا دیتا ہے، وہ کالی رات کے پیٹ سے سورج نکال لاتا ہے۔ تو کیا وہ آپ کی زندگی کی الجھنوں کو سلجھا نہیں سکے گا؟ اپنی پریشانیوں کو اپنے لطیف رب کے سپرد کر کے تو دیکھیں۔ جب آپ یہ مان لیتے ہیں کہ وہ جو کر رہا ہے وہی بہترین ہے تو دل کو سکون ملتا ہے، اور جسے دل کا سکون مل جائے اسے دنیا کی کوئی اور آسائش چاہیے ہی نہیں۔